اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی 9 کلاس آج ہم نے پڑھنا ہے کرنل محمد خان 1920 سے لے کے یہ 1999 تک کا ہے۔ جی اردو کے ممتاز مداح نگار کرنل محمد خان چکوال میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی۔ میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ اسی دوران میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، چنانچہ 1941 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا۔ قیام پاکستان کے بعد دفاع پاکستان میں حصہ لیا۔ 1945 میں رن کچ کے محاذ پر نمایاں کارنامے انجام دیے۔ کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور مستقل طور پر راولپنڈی میں سکونت اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہی کرنل محمد خان کا طرز تحریر سادہ اور دلچسپ ہے۔ ان کی تحریروں کا اصل حسن سادگی اور خلوص ہے۔ وہ بیتے ہوئے واقعات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان میں چھپی ہوئی ظرافت دل میں گھر کر جاتی ہے۔ مزاح کے ساتھ ساتھ وہ انسانی اہمیت کے حامل، انسانی کمزوریوں، جھوٹ، تصنع اور بناوٹ کے رویوں پر طنز کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کئی موضوعات پر بڑے گراں قدر اور اہمیت کے حامل مزاحیہ مضامین لکھے۔ ان کے ہاں مزاح نگاری کا ایک سلجھا ہوا انداز نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں پھکڑ پن یا شوقیانہ پن کا گمان تک نہیں ہوتا۔ سادگی، معنی افہمی، باوقار طنز و مزاح ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ ان کی تصانیف میں بیجنگ آمد، بسلامت روی اور بزم آریاں شامل ہیں۔ جی قدر ایاز، یہ ان کا سبق ہے۔ جی قدر ایاز جو ہم نے پڑھنا ہے، اور مقاصد تدریس اس کے دیکھیں کیا ہے۔ طلباء کو کرنل محمد خان کے واقعاتی اسلوب و مزاج سے آگاہ کرنا، دیہات اور دیہاتیوں کی سادگی اور ان کے خلوص سے متعارف کرانا، طلباء کو یہ بتانا کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے خلوص، محنت اور اصلیت پر منحصر ہے۔ جی اس کے بعد ہے کرنیلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا، یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلوں میں تھا۔ بوڑھے بیروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لا شریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ قطع زمین میں واقع تھا، یعنی قسام ازل نے ہی اسے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا، جس کے حاشیے پر مہندی کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں اونچو سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے۔ چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا۔ مقابلے میں ہمارے اثاثے کے تیور ہر چند کے خاکسارانہ تھے، تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی۔ اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑیوں کو ملا، علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا۔ سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنل زادوں کی طرح اور ان کے ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے
جم جاتے، کیا مجال جو کوئی غیر اس مشاہدے مخل یا شریک ہو، سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش اس کی تواضع کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا کہ اسی کے ہاتھوں میں پلا تھا۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے داخل ہوا۔ وجہ گرانی پوچھی تو کہنے لگے، سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو۔ میں نے ان سے ارشادات کی شان نزول پوچھی تو بولا، کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے اور باہر برآمدے ہی میں آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے، لیکن آخر مایوس ہو کر چل دیے۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے، کہنے لگے انہیں گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہیں بٹھایا، ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کیا۔ اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا۔ طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود اربع ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے۔ علی بخش اس لیے ناخوش تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا تھا، اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت قباحت نہ تھی، چنانچہ ہم نے ہنسی ہنسی میں دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کیے اور اس بلاغت کے ساتھ کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور باہم راضی ہو گئے۔ باتوں باتوں میں ہم انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے۔ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا۔ اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی۔ پہلے دن کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، بدن پر کرتا اور تہمد اور پاؤں میں پوٹھوہاری جوتا۔ ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو دھیمی آواز میں بولا، او خدایا، ستھن تے کڑیاں پاندیاں نے۔ سلیم میاں یہ سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے، سچ مچ پکا پینڈو تھا، مگر ابا جان وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا؟ میں نے کہا، بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں اگر ماسٹر جی خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت پہنچا آتے۔ سلیم میری بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیے۔ بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا۔ ہم نے کہانی جاری رکھی۔ ان دونوں پتلون پوش خال ہی نظر آتے تھے۔ مثلاً سارے اسکول میں ایک سیکنڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے۔ لڑکے انہیں جینٹل مین کہا کرتے تھے۔ لاہور میں تعلیم پائی تھی، وہیں کے رہنے والے تھے۔ ہر فقرے میں 2-3 لفظ انگریزی کے بولتے تھے اور لڑکے رشک سے مرنے لگتے تھے۔ آدمی خوش مزاج تھے، ہاکی کے کھلاڑی تھے اور شکار کے شوقین۔ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اس دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا نکلے۔ رات ہو رہی تھی۔ آپ نے اسی کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے دروازے پر جا دستک دی۔ لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا۔ ماسٹر صاحب نے
کئی دفعہ مذاق میں کہا تھا ہم ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے۔ ماسٹر جی اسے چھوٹا چودھری بھی مذاقاً ہی کہتے تھے، لیکن چودھری کو توقع تھی کہ ماسٹر جی مذاق کو مذاق کی حد تک ہی رکھیں گے، مگر آج وہ ہاتھ پھیلا کر اس کے روبرو آ کھڑے ہوئے تو چھوٹے چودھری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہ تھا۔ یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری یا اس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے، انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی یا نہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی تواضع کی ابتدا کی۔ چھوٹا چودھری اور اس کے بڑے بھائی ماسٹر جی کو بسط تعظیم اپنی چوپال میں لے گئے۔ چوپال کے دو حصے تھے، ایک میں گھوڑی بندھی تھی اور دوسری کے عین مرکز میں آتش دان تھا، جس کی آگ کے شعلے اور دھواں بیک وقت بلند ہو کر چوپال میں روشنی اور تاریکی پھیلا رہے تھے۔ آتش دان کے ارد گرد خشک گھاس کا نرم اور گرم فرش تھا، جسے مقامی بولی میں ستھر کہتے تھے۔ گاؤں کے 20-22 آدمی ستھر پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ماسٹر جی داخل ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر جی کو آ جی خیرانال کہا۔ ہر ایک نے ان سے مصافحہ کیا، ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی خیریت پوچھی۔ ماسٹر جی نے چھوٹتے ہی ذرا شرما کر کہہ تو دیا کہ ابھی بال بچوں کی تو نوبت نہیں آئی، لیکن ان نامولود برخورداروں کی خیریت بہرحال ہر ملاقاتی نے پوچھی کہ یہی ان کی تواضع کی ترکیب تھی۔ چونکہ ماسٹر جی نے پتلون پہن کر رکھی تھی، لہٰذا فرش پر بٹھانے کی بجائے ان کے لیے رنگیلی چارپائی بچھا دی گئی۔ سلیم حیران ہو کر بولے ابا جان، ان میں اتنی عقل نہ تھی کہ انہیں کرسی دیتے؟ میں نے کہا بیٹا عقل تو تھی، کرسی نہ تھی۔ سلیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا اگر کرسی نہ تھی تو چودھری کس بات کے تھے؟ میں نے کہا ایک تو چودھری ذرا چھوٹی قسم کے تھے اور دوسری گاؤں میں چودھری پن کی نمائش کرسیوں سے نہیں کی جاتی۔ سلیم دیہاتیوں کی کوئی غلطی، کوئی کمزوری پکڑنے پر تلا ہوا تھا۔ بولا مگر کوئی گول کمرے میں گھوڑی بھی باندھتا ہے۔ میں نے سلیم کو سمجھایا اگر گھوڑی کے لیے کوئی علیحدہ مستطیل کمرہ نہ ہو تو پھر وہ بھی گول کمرے میں رہتی ہے۔ علاوہ ازیں گاؤں کے کمرے اتنے گول بھی نہیں ہوتے۔ سلیم طنز کو پا گیا اور بولا گول کمرہ تو ویسے نام پڑ گیا ہے، ہمارا اپنا گول کمرہ بھی تو چوکور ہے، مگر بات یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں گھوڑے گدھے کا۔ میں نے ہنس کر کہا بیٹا دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، وہ گھوڑوں ہی سے گزارا کر لیتے ہیں۔ علی بخش مسکرایا۔ سلیم کسی قدر چکرایا، لیکن کہانی بہرحال احتیاط سے سن رہا تھا اور بولا پھر کیا ہوا؟ پھر گاؤں کا نائی ماسٹر جی کے پاؤں دبانے لگا۔ ایک نوکر کو دوڑایا گیا کہ ان کے لیے تازہ مکئی کے بھٹے بنوا کر لے آئے۔ سلیم جھٹ بول اٹھے ابا جان، مکئی کے بھٹے تو پکنک پر کھائے جاتے ہیں، گھر میں تو چائے پلائی جاتی ہے۔ وہ لوگ اتنی سی بات بھی نہ جانتے تھے۔ میں نے کہا یہ گھر میں پکنک منا لینے کی غلطی دیہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے۔ بہرحال ماسٹر جی نے خود ان کی اصلاح کی اور بھٹے کا نام سن کر کہنے لگے یہ تکلیف نہ کریں، ہو سکے تو ایک پیالی چائے پلا دیں، ذرا سردی بھی ہے۔ سلیم نے فوری تائید کی بات بھی ٹھیک تھی، وقت جو چائے کا تھا۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک تھی بشرطہ کہ ان کے گھر چائے بھی ہو۔ اس مقام پر سلیم میاں تیزی سے سوال کرنے لگے اور ہماری کہانی نے مکالمے کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ فوراً بولے
تو کیا ان کے گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی؟ نہیں بیٹا، کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ ان دنوں چائے ابھی دیہات میں نہیں پہنچی تھی۔ تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس چائے نہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے خیال میں تو پہلے گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں۔ دوسرے انہوں نے مہمان کی خاطر چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی اور آخر مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل بھی گئی۔ ان دنوں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی۔ سلیم نے لمبا سانس لیا اور بولے چلو شکر ہے چائے تو ملی۔ میں نے کہا ہاں چائے تو مل گئی، لیکن پھر ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا۔ یہی نہ کہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے، وہاں تو لے دے کے مکئی کے بھٹے ہی تھے۔ نہیں بیٹے، یہ بات نہ تھی، سوال ذرا بنیادی نوعیت کا تھا، اور وہ یہ کہ چائے بنائی کیسے جائے۔ سلیم نیم وحشت کے عالم میں میرا منہ تکنے لگا اور بولا ابا جان، چائے تو ہمارا ذمہ دار بھی بنا سکتا ہے اور دن بھر پیتا رہتا ہے۔ کیا وہ اتنے ہی اناڑی تھے؟ میں نے کہا بھئی وہاں چائے پینے پلانے کا ہنر پہنچا ہی نہ تھا، وہاں لسی کا رواج تھا اور اس ہنر میں وہ یکتا تھے۔ تو کیا ماسٹر جی کو آخر لسی پلا دی؟ نہیں، پلائی تو چائے ہی تھی، لیکن وہ ایسی کامیاب چائے نہ تھی، یعنی چائے کی لسی بنا دی۔ ہاں بیٹا، کچھ ایسا ہی ذائقہ ہوگا۔ چھوٹے چودھری کا کہنا ہے کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی تو چودھری شرم سے غرق نہ ہو گیا۔ نہیں، ایسا حادثہ تو نہ ہوا، البتہ چودھری کو اس بات کا رنج بہت ہوا کہ ماسٹر جی کی فرمائش پوری نہ کی جا سکی۔ بہرحال انہوں نے کچھ تلافی رات کے کھانے پر مرغ کے سالن سے کر دی۔ پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا۔ چودھری ان کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی اور وہ سفید جھالر والا تکیہ بھی، جس کے غلاف پر 12 سنگے کی تصویر کڑی ہوئی تھی۔ بے شک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں کچھ دقت بھی پیش آئی، لیکن آخر آرام سے سو گئے۔ صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جاگ اٹھے، لیکن برابر ہی چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑی کو چارا اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ ابا جان، صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے؟ نہیں تو وہ تو اطمینان سے جاگے۔ پہلے انہیں ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرائے گی، پھر انہوں نے غسل کیا۔ غسل بھی بیٹھک ہی میں کیا ہوگا۔ بیٹا بیٹھک میں نہیں، مسجد میں۔ مسجد میں؟ سلیم نے حیرت سے کہا۔ خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا؟ میں نے کہا بھائی گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں میں ہی نہاتے ہیں، اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کامی ہوتے ہیں۔ سلیم کان پر ہاتھ رکھ کر بولے خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے۔ ابا جان، اچھا ہوا آپ فوج میں آ گئے اور ہم بھی چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہاتے۔ لیکن چھوٹا چودھری تو اس زندگی سے بھی ناخوش نہ تھا۔ مگر ابا جان بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا؟ بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے۔ ناشتہ چودھری کے گھر میں کارن فلیک تھے؟ کارن فلیک تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا۔ ابا جان، اس کے بعد چھوٹا چودھری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا؟ نہیں بیٹا، اسکول تو وہ اسی منہ سے گیا اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مذاق بھی کیا۔ چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا، مگر چودھری تو جیتا رہا، بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج میں چلا گیا۔ وہ کالج بھی گیا۔ کیا ان کے پاس اتنے پیسے تھے؟ پیسے تو کم ہی تھے، مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی۔ مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے، کچھ پہننا ہوتا ہے۔ کیا وہ مکئی کے بھٹے کھاتا تھا؟ کیا وہ تہمت باندھتا تھا؟ بس گزارا ہی کر لیتا تھا، گزارا ہی کرتا رہا، یا کچھ پڑھ بھی گیا؟ ہاں، کچھ پڑھ بھی گیا۔ پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا فوج میں بھرتی ہو گیا۔
تو پھر آپ اسے جانتے ہوں گے کیا وہ آپ کے متحد کام کرتا ہے؟ متحد تو نہیں مگر جانتا ضرور ہوں۔ تو ابا جان اسے بلائیے نا، کبھی ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیم میاں۔ ابا جان بلائیے چھوٹے چودھری کو، ہم بالکل نہیں ہنسیں گے۔ سچ؟ بالکل سچ۔ تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودھری سے۔ اور یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے۔ سلیم ایک لمحے کے لیے محبوط کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ ابا جان آپ؟ سلیم اور علی بخت دونوں کی آنکھیں نم تھی اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا۔ جی، اس کے بعد اس کی ایکسرسائز ہے، یہ کوسچن آنسر ہے، اور اس کے بعد یہ اچھا جی مشقی سوالات ہیں اور ایم سی کیوز ہیں۔ درست جواب کی نشاندہی ہے۔ اس کے بعد اگلا کوسچن کیا ہے؟ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی ہے۔ اس کے بعد اعراب کا تلفظ ہے۔ اس کے بعد اپنے استاد سے محمود ایاز کی تلمیح کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ درجہ ذیل الفاظ کے معنی اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے درجہ ذیل اقتباسات کی تشریح کریں۔ اور اس کے بعد اگلا ہے روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے غلط فقرات کی درستی، درست فقرات اور غلط فقرات، ٹھیک ہے۔ اور یہ تدریس جو ہے اشارات تدریس ہے۔ تو یہ اب آپ لوگوں نے حل مطلب وہ اس پہ سالو کرنا ہے اپنی نوٹ بک پہ، یہ کریں جلدی سے۔